باب نمبر 11 نماز میں دائیں بائیں دیکھنے کی رخصت۔ حدیث نمبر 1201 سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ہم نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے اور لوگوں کو آپ کی تکبیر سناتے تھے۔ آپ نے ہماری طرف دیکھا تو آپ نے دیکھا کہ ہم کھڑے ہیں تو آپ نے ہماری طرف اشارہ فرمایا، پس ہم بیٹھ گئے۔ ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا، ابھی ابھی تم فارس و روم والوں کا سا فعل کر رہے تھے۔ وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں جبکہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تم اس طرح نہ کیا کرو، اپنے اماموں کی اقتداء کرو۔ اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بیٹھ کر نماز پڑھو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1202 سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں بائیں دیکھتے تھے اور آپ اپنے پیچھے گردن نہیں موڑتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ ضرورت کے تحت اس کی رخصت ہے۔ باب نمبر 12 نماز میں سانپ اور بچھو کو مارنے کی اجازت۔ حدیث نمبر 1203 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دو سیاہ چیزوں سانپ اور بچھو کو مار دینے کا حکم فرمایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1204 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز دو سیاہ چیزوں سانپ اور بچھو کو مار ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 13 نماز میں بچوں کو اٹھانے اور نماز پڑھتے ہوئے انہیں نیچے رکھ دینے کا بیان۔ حدیث نمبر 1205 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نے اپنی نواسی امامہ رضی اللہ عنہا کو اٹھا رکھا تھا۔ جب آپ سجدہ کرتے تو انہیں نیچے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انہیں اٹھا لیتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1206 سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ لوگوں کی امامت کرا رہے تھے اور آپ نے اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص رضی اللہ عنہا کو اپنے کندھے پر اٹھا رکھا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کرتے تو انہیں نیچے اتار دیتے اور جب سجدوں سے فارغ ہوتے تو پھر انہیں اٹھا لیتے تھے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 14 امام کا قبلہ کی جانب چند قدم چلنا۔ حدیث نمبر 1207 ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے دروازے پر دستک دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھ رہے تھے اور دروازہ قبلہ کی جانب تھا۔ آپ اپنی دائیں یا بائیں جانب چلے، دروازہ کھولا اور پھر اپنی جائے نماز پر واپس چلے گئے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 15 نماز میں ہاتھ پر ہاتھ مارنا۔ حدیث نمبر 1208 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد نماز میں امام کے بھول جانے پر سبحان اللہ کہیں اور خواتین ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1209 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد نماز میں امام کے بھول جانے پر سبحان اللہ کہیں اور عورتیں ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 16 نماز میں سبحان اللہ کہنا۔ حدیث نمبر 1210 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میں امام کے بھول جانے پر متنبہ کرنے کے لیے مرد سبحان اللہ کہے اور خواتین ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ حکم الحدیث صحیح۔
حدیث نمبر 1211 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد سبحان اللہ کہیں اور خواتین ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 17 نماز میں کھنکھارنا۔ حدیث نمبر 1212 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وقت مقرر تھا جس میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ جب میں آپ کے پاس آتا تو آپ سے اجازت طلب کرتا تھا۔ اگر میں آپ کو نماز پڑھتے ہوئے پاتا تو آپ کھنکھارتے اور میں اندر چلا جاتا، اور اگر میں آپ کو فارغ پاتا تو آپ مجھے اجازت دے دیتے۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ حدیث نمبر 1213 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے دو اوقات تھے، ایک رات کے وقت اور ایک دن کے وقت۔ پس جب میں رات کے وقت آپ کے پاس جاتا تو آپ میرے لیے کھنکھارتے تھے۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ حدیث نمبر 1214 سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مقام تھا جو مخلوق میں سے کسی اور کو حاصل نہ تھا۔ میں ہر صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، پس میں کہتا، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ اگر آپ کھنکھار دیتے تو میں واپس گھر چلا جاتا ہوں، بصورت دیگر میں آپ کے پاس چلا جاتا۔ حکم الحدیث ضعیف الاسناد۔ باب نمبر 18 نماز میں رونا۔ حدیث نمبر 1215 مطرف نے اپنے والد سے روایت کیا، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے پیٹ میں رونے کی وجہ سے ہنڈیا کے کھولنے کی سی آواز گونج رہی تھی۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 19 نماز میں ابلیس پر لعنت کرنا اور اس سے اللہ کی پناہ طلب کرنا۔ حدیث نمبر 1216 سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا۔ آپ نے اپنا ہاتھ پھیلایا گویا کہ آپ کوئی چیز لے رہے ہوں۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا ہے جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے کہتے ہوئے نہیں سنا، جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے کہتے ہوئے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا شعلہ لے کر آیا تاکہ وہ اسے میرے چہرے پر لگا دے۔ میں نے کہا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ 3 بار فرمایا۔ پھر میں نے کہا، میں تجھ پر اللہ کی لعنت کے ساتھ لعنت کرتا ہوں، لیکن وہ پیچھے نہ ہٹا۔ میں نے 3 بار کہا، پھر میں نے ارادہ کیا کہ میں اسے پکڑ لوں۔ اللہ کی قسم، اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کو یہاں بندھا ہوا ہوتا اور مدینہ والوں کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 20 نماز میں کلام کرنا۔ حدیث نمبر 1217 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو ایک اعرابی نے کہا جب کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، آپ نے اس اعرابی سے فرمایا، تم نے وسیع چیز کو تنگ سمجھ لیا، یعنی آپ کی مراد تھی کہ اللہ عز و جل کی رحمت وسیع چیز ہے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1218 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا تو اس نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر کہا، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے وسیع چیز کو تنگ خیال کر لیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1219
سیدنا معاویہ بن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارا دور جہالت ابھی گزرا ہے، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نواز دیا، ہم میں سے کچھ لوگ پھال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جسے وہ اپنے سینوں میں پاتے ہیں، پس وہ انہیں کسی کام کرنے سے نہ روکے۔ اور ہم میں سے کچھ لوگ کاہنوں کے پاس آتے ہیں، آپ نے فرمایا ان کے پاس نہ جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں جسے علم رمل کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام میں سے ایک نبی لکیریں کھینچا کرتے تھے، بس جس کی لکیر کھینچنا ان کے موافق ہوا تو وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے عرض کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کسی آدمی نے چیخ ماری، میں نے کہا یرحمک اللہ یرحمک اللہ۔ لوگ میری طرف گھور کر دیکھنے لگے، میں نے کہا تمہاری مائی تمہیں گم پائے، تم میری طرف کیوں دیکھ رہے؟ لوگ اپنی رانوں پر ہاتھ مارنے لگے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، آپ نے مجھے مارا، نہ ڈانٹا اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ میں نے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد آپ سے بہتر معلم نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو ہماری نماز ہے اس میں لوگوں کے کلام میں سے کچھ بھی درست نہیں، وہ تو تسبیح و تکبیر اور تلاوت قرآن ہے۔ انہوں نے بیان کیا پھر میں اپنی بکریوں کے ریوڑ کی طرف گیا جسے میری ایک لونڈی عہد اور جوانی کی طرف چراتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑیا اس ریوڑ میں سے ایک بکری لے گیا ہے۔ میں بھی ایک انسان ہوں دوسرے لوگوں کی طرح، میں بھی رنجیدہ ہوتا ہوں۔ میں نے اس لونڈی کو ایک تھپڑ مار دیا، پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو بتایا۔ آپ نے اسے مجھ پر بڑا بوجھ قرار دیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، کیا میں اسے آزاد نہ کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا اللہ عز و جل کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا آسمان میں۔ آپ نے پوچھا میں کون ہوں؟ اس نے عرض کیا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مومنہ ہے، اسے آزاد کر دو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1220۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آدمی دوران نماز اپنے ساتھی سے کسی کام کے متعلق بات کر لیا کرتا تھا، حتیٰ کہ یہ آیت نازل ہوئی نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ کی اور اللہ کے لیے مطیع ہو کر کھڑے ہو جاؤ، تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1221۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا، آپ نماز پڑھ رہے ہوتے، میں سلام عرض کرتا تو آپ مجھے سلام کا جواب دیتے تھے، پس میں آپ کے پاس آیا تو میں نے آپ کو سلام کہا، آپ نماز پڑھ رہے تھے لیکن آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو لوگوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اللہ عز و جل نے نماز کے متعلق نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ تم اس میں صرف اللہ کا ذکر کرو اور کوئی بات کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں، اور یہ کہ تم اللہ کے لیے مطیع بن کر کھڑے رہو۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1222۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب دیتے تھے، حتیٰ کہ ہم حبشہ سے واپس آئے تو میں نے آپ کو سلام عرض کیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دیا۔ مجھے تو مختلف خیالات نے گھیر لیا، پس میں بیٹھ گیا، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پڑھ لی تو فرمایا اللہ عز و جل اپنے دین کے معاملے میں جو چاہتا ہے نیا حکم نازل فرماتا ہے، اور اس نے اپنے دین کے معاملے میں نیا حکم نازل فرمایا ہے کہ نماز میں کلام نہ کیا جائے۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ باب نمبر 21۔ جو شخص 2 رکعتیں پڑھ کر بھول کر کھڑا ہو جائے اور تشہد میں نہ بیٹھے۔ حدیث نمبر 1223۔
سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی، پھر آپ کھڑے ہو گئے اور تشہد میں نہ بیٹھے، لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نے نماز پڑھ لی اور ہم نے سلام پھیرنے کا انتظار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1224 سیدنا عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ نماز میں کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ کو بیٹھنا تھا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 22 2 رکعتیں پڑھ کر بھول کر سلام پھیر دینا اور باتیں کر لینا۔ حدیث نمبر 1225 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی۔ راوی نے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس نماز کے متعلق مجھے بتایا تھا لیکن میں بھول گیا ہوں، پس آپ نے ہمیں 2 رکعتیں پڑھائی، پھر سلام پھیر دیا اور آپ مسجد میں پڑی ہوئی لکڑی کی طرف گئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا گویا کہ آپ غصے کی حالت میں ہیں، جلدی والے مسجد کے دروازوں میں سے نکل گئے، پس انہوں نے کہا نماز کم ہو گئی ہے۔ حاضرین میں ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے لیکن وہ آپ سے بات کرنے سے ڈرے۔ لوگوں میں ایک آدمی تھا، اس کے ہاتھ لمبے تھے، اسے ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اسی طرح ہے جس طرح ذوالیدین کہہ رہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ پس آپ آئے اور جو نماز نہیں پڑھی تھی وہ پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا اور اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے لمبا سجدہ کیا، پھر سجدے سے سر اٹھایا اور اللہ اکبر کہا، پھر اپنے سجدوں کی طرح یا ان سے لمبا سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر اللہ اکبر کہا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1226 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذوالیدین نے ٹھیک ہی کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اللہ اکبر کہا، اپنے سجدوں کے مثل یا ان سے زیادہ طویل سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا، پھر اپنے سجدوں کے مثل یا ان سے زیادہ طویل سجدہ کیا، پھر سر اٹھایا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1227 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی تو آپ نے 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ ذوالیدین کھڑے ہوئے تو عرض کیا اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کچھ تو ہوا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا باقی حصہ پورا کیا، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1228 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1229 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز پڑھائی تو 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا، پھر آپ سے سمجھانے لگے تو ذو الشمالین آپ کو ملے اور عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کم ہوئی ہے، نہ میں بھولا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ایک بات ضرور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا ہے؟
انہوں نے عرض کیا جی ہاں، آپ نے لوگوں کو 2 رکعتیں پڑھائی۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1230۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھول گئے تو ذوالشمالین نے آپ سے عرض کیا اللہ کے رسول کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ذوالیدین نے ٹھیک کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز مکمل کی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1231۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی اور 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا تو ذوالشمالین بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا کیا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذوالیدین کیا کہتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 رکعتیں جو انہیں نہیں پڑھائی تھی وہ پوری کی۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1232۔ ابن شہاب سے روایت ہے کہ ابو بکر بن سلیمان بن ابی حتمہ نے انہیں بتایا کہ انہیں یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھی تو ذوالشمالین رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا اور راوی نے حدیث سابق کے مثل روایت کیا۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ باب نمبر 23۔ 2 سجدوں کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی روایت کا اختلاف۔ حدیث نمبر 1233۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سلام پھیرنے سے پہلے سہو کے سجدے کیے نہ اس کے بعد۔ یہ روایت شاذ ہے۔ حکم الحدیث شاذ یعنی ضعیف۔ حدیث نمبر 1234۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین رضی اللہ عنہ کے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کیے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1235۔ محمد بن سیرین نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مثل روایت کیا ہے۔ حکم الحدیث صحیح الاسناد۔ حدیث نمبر 1236۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھولنے کی وجہ سے سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کیا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1237۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی تو آپ بھول گئے، آپ نے 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1238۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی 3 رکعتیں پڑھا کر سلام پھیر دیا اور اپنے گھر تشریف لے گئے۔ خیرباک نامی شخص آپ کی خدمت میں گیا تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول نماز کم ہو گئی ہے۔ آپ غصے کے عالم میں اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے تو فرمایا کیا اس نے ٹھیک کہا ہے؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں۔ بس آپ کھڑے ہوئے اور وہ رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر وہ 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 24۔ جب نمازی کو شک ہو جائے تو وہ اس بنا کرے جو اسے یاد ہو۔ حدیث نمبر 1239۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو تو وہ شک کو ختم کرے اور یقین پر بنا کرے، پس جب مکمل ہو جانے کا یقین ہو جائے تو وہ بیٹھا بیٹھا 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی تو 2 سجدے اس کی نماز کے لیے جفت ہوں گے، اور اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں تو وہ 2 سجدے شیطان کے لیے باعث ذلت ہوں گے۔ حکم الحدیث حسن یا صحیح۔ حدیث نمبر 1240۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب
تم میں سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 تو 1 رکعت پڑھے، پھر اس کے بعد بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی تو وہ اس کی نماز کو جفت بنا دے گی، اور اگر اس نے 4 رکعتیں پڑھی تو وہ 2 سجدے شیطان کے لیے باعث ذلت ہوں گے۔ حکم الحدیث صحیح۔ باب نمبر 25، تحقیق و جستجو کر کے بہتر کو اختیار کرنا۔ حدیث نمبر 1241، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو تو وہ اس کو اختیار کرے جسے وہ سمجھتا ہے کہ یہ درست ہے، پس وہ اسے مکمل کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1242، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو تو وہ درست کو اختیار کرے اور فارغ ہونے کے بعد 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1243، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو آپ نے زیادہ پڑھائی یا کم؟ جب آپ نے سلام پھیر دیا تو آپ سے عرض کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہوتا تو میں وہ تمہیں بتا دیتا، لیکن میں بھی انسان ہوں، میں بھولتا ہوں جس طرح تم بھولتے ہو، پس تم میں سے جس کو نماز کے بارے میں شک ہو تو وہ درست کے زیادہ قریب کو اختیار کرے اور اسی پر بنا کرتے ہوئے نماز مکمل کرے، پھر سلام پھیرے اور 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1244، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں اضافہ کیا یا کمی کی؟ بس جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ آپ نے جو کیا تھا وہ ہم نے آپ سے ذکر کیا، پس آپ نے پاؤں موڑا اور قبلہ رخ ہو کر سہو کے 2 سجدے کیے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں اس کے متعلق تمہیں بتا دیتا، پھر فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، پس تم میں سے جس کو اپنی نماز کے متعلق شک ہو تو جسے وہ درست سمجھتا ہے اسے اختیار کرے، پھر سلام پھیر دے اور پھر سہو کے 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1245، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر ان کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے عرض کیا، کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ہوا؟ آپ نے جو کیا تھا اس کے متعلق انہوں نے آپ کو بتایا، آپ نے اپنا پاؤں موڑا اور قبلہ رخ ہو کر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیر کر ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کرا دو، اور فرمایا، اگر نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آتا تو میں اس کے متعلق تمہیں بتا دیتا، اور فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز کے متعلق کوئی خیال گزرے تو وہ درست کے زیادہ قریب کو اختیار کرے، پھر اس پر بنا کر کے نماز مکمل کر لے، پھر 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1246، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کو نماز میں کوئی شک گزرے تو وہ درست کو اختیار کرے، پھر وہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1247، سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس کو نماز میں شک گزرے یا کوئی وہم ہو تو وہ درست کو اختیار کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1248، ابراہیم نے بیان کیا، وہ کہا کرتے تھے، جب نماز میں وہم گزرے تو وہ درست کو اختیار کرے، پھر 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث صحیح۔ حدیث نمبر 1249، سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اپنی نماز میں شک گزرے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث ضعیف۔ حدیث نمبر 1250۔ سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اپنی نماز میں شک گزرے تو وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے۔ حکم الحدیث ضعیف۔